الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، ان کی لائف کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے ناطقہ بھی موجود ہیں۔ آئے چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینہ۔ سبحان اللہ، چلیں شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلا لو مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بیستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بیستر مدینے
اللہ آقا بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ شبیر و شفر فاطمہ حیدر مدینے شبیر و شفر فاطمہ حیدر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اب جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو جائے، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس واقعے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 5 یا 6 اونٹ ذبح کے لیے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو وہ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے لگے تاکہ اسے رحمت بھرے ہاتھوں سے سب سے پہلے قربان ہونا نصیب ہو جائے۔ اب کون پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ اونٹ خود آگے بڑھ بڑھ کر اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ اسے سب سے پہلے یہ ذبح ہونا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونا یہ نصیب ہو جائے۔ ہمارے ہاں جب جانور کو قربانی کے لیے لایا جاتا ہے تو وہ چھوٹ کر بھاگنے لگتا ہے، اور کئی مرتبہ تو بڑا جانور چھوٹ کر بھاگ بھی جاتا ہے اور کافی نقصان کر ڈالتا ہے، مگر ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان پر ہزار جانیں قربان۔ یقیناً ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، مگر یہ کمال ہے کہ آمنہ کے لال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جانور بھی آپ کے کرم والے ہاتھ سے قربان ہونے کو زندگی سے بہتر جانتے ہیں۔ ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں۔ تو پیارے بچوں، ہر اونٹ چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری قربانی پہلے کریں اور آپ کے ہاتھ سے ذبح ہونے کا شرف مجھے حاصل ہو، اس لیے ہر ایک اپنی گردن پیش کرتا تھا۔ تو جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہونے کو زندگی سے بہتر جانتے ہیں، اور بچوں جانور بھی اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ایک انصاری بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں ایک اونٹ ہے جو غصے میں اور کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ قریب جا کر نکیل ڈال سکے۔ اب جانور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکیل ڈلی ہوئی ہوتی ہے ناک میں، اب غصے میں جب جانور ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں جاتا اس کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر دروازہ کھولا، اونٹ نے جیسے ہی آپ کو دیکھا قدموں میں حاضر ہو کر سجدہ کیا اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے نکیل ڈال کر مالک کے حوالے کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ پہچان گیا کہ آپ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر انسان و جنات کے علاوہ ہر چیز پہچانتی ہے کہ میں اللہ پاک کا رسول ہوں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دو واقعات سنے کہ ایک تو پہلا آپ نے سنا کہ ذبح ہونے کے لیے جانور خود آگے بڑھنے لگے، اور دوسرا واقعہ آپ نے سنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری حاضر ہوئے، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ سنبھل نہیں رہا، غصے میں نکیل ڈالنی ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو وہ قدموں میں حاضر ہو کر سجدہ کرنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے نکیل ڈال لی۔ تو یہ تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں سنیں گے،
اور وہ ہے صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ کچھ بچے نہ اپنے کپڑے صاف رکھتے ہیں، نہ ہاتھ دھوتے ہیں، نہ دانت صاف کرتے ہیں، نہ بال ٹھیک کرتے ہیں، کچھ بچے تو نہاتے بھی نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، صفائی کا خیال نہ رکھنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ گندگی کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہے، جیسے نزلہ، زکام، پیٹ درد، دانتوں کا خراب ہونا اور دیگر بیماریاں۔ گندا رہنے اور گندے کپڑے پہننے سے بدبو بھی آتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی دور ہونے لگتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کو پسند فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو تو آدھا ایمان فرمایا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، روزانہ نہانا چاہیے، دانت صاف کرنے چاہیے، ناخن کاٹنے چاہیے، صاف کپڑے پہننے چاہیے اور اپنے بیگ، کتابیں اور جوتے بھی صاف رکھنے چاہیے۔ تو پیارے بچوں، صفائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صاف ستھرا بچہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے اور اللہ پاک کو بھی وہی بندے پسند ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ ہے صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ کیا ہے؟ صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ اب بعض بچے جو ہے وہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ نہیں دھوتے، وہ جیسے ہی اسکول سے آتے ہیں سب سے پہلے ان کو کھانا چاہیے تو جیسے ہی آئے ویسے ہی بیٹھ گئے۔ اسی طرح اسکول گئے، برش نہیں کر کے گئے، سو رہے ہیں، جب آپ نے برش نہیں کیا، دانت صاف نہیں کیے، نہاتے نہیں ہیں، کنگھی نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے زبردستی کسی نے اٹھا کر بھیج دیا ان کو۔ تو اب یہ جو ہوتا ہے نا، اس طرح آپ کے جو آپ کے قریب ہیں دوست، وہ بھی آپ سے دور ہونے لگیں گے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے دوست آپ سے دور ہو جائیں گے اور بھی آپ کو نقصانات ملیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے اندر بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں کہ پیٹ میں درد، آپ کا جو ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری بیماریاں آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اچھی عادت کیا ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں، صاف ستھرے رہیں، روزانہ نہائیں۔ آپ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے آپ کو ایک سنت بتاتے ہیں، اور آج جو آپ کو سنت بتائیں گے وہ ہے دعا کرنا۔ کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ اب دعا آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ پانچوں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ پانچوں نمازوں کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔ روزانہ آپ اس سنت پہ تو باکثرت عمل کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ دعا کریں تو آپ سب سے پہلے نیت کر لیں سنت کی، انشاءاللہ پھر آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ پیارے بچوں، دعا کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو پیارے بچوں دعا کرنی چاہیے کہ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ہے، اور دعا کرنے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ دعا کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، دعا کرنے سے مصیبتیں، پریشانیاں دور اور مشکلیں حل ہوتی ہیں، دعا کرنے سے شفا ملتی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو پیارے بچوں، کوئی ٹینشن ہو، اب آپ کو بھی تو کوئی ٹینشن ہوگی، پیپر قریب آ رہے ہیں، یا اسکول میں امتحان ہے، مدرسے میں آپ قاری صاحب کو سبق سنانا ہے، کوئی ٹینشن ہو آپ کو، کوئی پریشانی ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب بندہ دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ اس کی مشکلیں بھی حل ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مبارک سنت پہ بھی، دعا کرنے کی سنت پہ بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا